السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ حضرات کے سامنے اسالب الانشاء کا نواں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو کافی پسند آئے گی، جیسے کہ آپ حضرات نے پہلے ویڈیو کو دیکھا، پسند کیا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکاکۃ العبارة وعدم وضوحها والوصول من طریق بعید إلى المراد بحشوها بألفاظ وعبارات لا حاجة إلیها۔ تو چلیے پہلے اس کے مفردات کو حل کر لیتے ہیں۔ رک الشیء یرک رکن ورکاکتن، کسی چیز کا لچر ہونا، کمزور ہونا، فسفسا ہونا۔ رکت العبارۃ، عبارت کا لچر ہونا، بیکار ہونا، کمزور ہونا۔ وضح الشیء یضح وضوحا، کسی چیز کا واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ وصل احد الی شیء یصل وصولا، کسی کا کسی تک پہنچنا۔ حشا احد الشیء بالشیء یحشو حشوا، حشا احد الشیء بالشیء یحشو حشوا، کسی کا کسی چیز کو کسی چیز سے بھرنا، لبریز کرنا۔ جس چیز سے بھریں گے اس پر با داخل ہوگا، اور جس کو بھریں گے اس پر کچھ نہیں داخل ہوگا، وہ ڈائریکٹ مفعول بنے گا۔ اگر آپ حضرات چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ حضرات کے لیے عربی سے متعلق مختلف طرح کے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ عبارات ان کے یہاں پر مطلب ہے تعبیرات۔ لا حاجت الیہا غیر ضروری، لا حاجت الیہا غیر ضروری۔ تو چلیے اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لچر عبارت اور اس کا واضح نہ ہونا، عبارت کو غیر ضروری الفاظ و تعبیرات سے بھر کر کے مقصد تک دور دراز طریقے سے پہنچنا۔ استعمال العامی والمحرف، عامی یہ عام کی طرف منسوب ہے۔ حرف احد الشیء یحرف تحریفا، کسی چیز کو بدل دینا، اس کو اپنی اصلی شکل سے نکال دینا، اس کو اصلی شکل سے خارج کر دینا کہتے ہیں محرف، یعنی تحریف شدہ، جس کو اپنی اصل سے ہٹا دیا گیا ہو۔ عام زبان اور تحریف شدہ زبان استعمال کرنا۔ عدم ملاحظت قواعد النحو، فلا يصح أن تدع ناصبا أو جازما أو حرفا من حروف الجر أو ناسخا من النواسخ يمر بك دون أن تتنبه إلى عمله. ومن المهم جدا أن تؤنث الفعل مع الفاعل المؤنث، كما يجب أن تجرده من علامة التثنية أو الجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا، مثل يشتغل العامل، يشتغل العاملان، يشتغل العاملون۔ لاحظ أحد الشيء يلاحظ ملاحظة، کسی کا کسی چیز کو نوٹس کرنا، لحاظ کرنا، کسی چیز میں غور و فکر کرنا، یہ سارے معنی آئیں گے۔ ودع یدع ودعا، ودع احد الشیء یدع ودعا، ودع احد الشیء یدع ودعا، چھوڑنا، اس کا زیادہ تر مضارع استعمال ہے، ماضی بہت کم استعمال ہے۔ نصب احد الشیء ینصب نصبا، کوئی چیز بچھانا، بلند کرنا، کھڑا کرنا۔ جیسے نصب الباب، نصب الباب دروازہ لگانا۔ نصب لہ العدا، کسی سے دشمنی کرنا۔ نصب احد لاحد الشر، کسی کا کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا کسی کو تکلیف پہنچانا۔ نصب الکلمۃ ینصب نصبا، اس کا معنی ہے لفظ کے آخری حرف کو نصب دینا۔ جی آگے ہے جازم۔ جزم احد الشیء یجزم جزما، کاٹنا، اور جزم احد الامر، جزم احد الامر یجزم جزما، قطعی فیصلہ کرنا، اسی سے جازم ہے، قطعی فیصلہ کن، لازم، اور جزم دینے والا عامل، اور جزم دینے والا عامل۔ نسخ احد الشیء، نسخ الشیء، الشیء ینسخ نسخا، کسی کا کسی چیز کو مٹانا۔ اب مٹانے والی چیز بھی ہو سکتی ہے اور انسان بھی ہو سکتا ہے، یعنی ذوی العقول غیر ذوی العقول دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو کسی کا کسی چیز کو مٹانا، ختم کرنا، اس سے مراد وہ افعال اور حروف ہیں جو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا اور خبر کے عمل کو کل عدم کر دیتے ہیں۔ مر الشیء بفلان یمر مرا و مرورا، کسی چیز کا کسی کے پاس سے گزرنا، کسی چیز کا کسی کے پاس سے گزرنا۔ تنبہ احد الی شیء، تنبہ احد الی شیء، تنبہ احد الی شیء یتنبہ تنبہا، کسی کا کسی چیز سے واقف ہونا، جانکار ہونا، بیدار مغز ہونا۔ من المہم جداً، یہ اسی طرح ایک فریز ہے، ایک تعبیر ہے، آپ کو اسی طرح استعمال کرنا۔ من المہم جداً اسی طرح استعمال ہوگا۔ سب سے اہم بات یہ ہے جرد احد الشیء من شیء یجرد تجریدا،
کسی کا کسی چیز کو کسی چیز سے الگ کرنا، ہٹانا، جدا کرنا، نکالنا، خالی کرنا۔ اشتغل احد بکذا یشتغل اشتغالا، کسی کا کسی چیز میں مشغول ہونا، مصروف ہونا۔ تو چلیے اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ نحو کے قواعد کا لحاظ نہ کرنا، لہذا یہ درست نہیں ہے کہ آپ کسی بھی نصب والے حرف کو، نصب دینے والے حرف کو، یا جزم دینے والے حرف کو، یا حروف جر میں سے کسی حرف کو، یا کسی بھی ناسخ کو چھوڑ دیں کہ وہ آپ کے پاس سے گزر جائے بغیر اس کے کہ آپ اس کے عمل سے واقف ہو سکیں۔ اچھا، ناسخ میں آتے کیا کیا ہیں؟ تو انا، انا، کانا، لاکنہ وغیرہ جو ہے، یا ما مشابہ بلیس ہے، لا نفی جنس وغیرہ ہے، اور ایسی ہی افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال تحویل، افعال رجا، اس طرح کے جتنے افعال شروع، اس طرح کے جتنے افعال ہیں، یہ سب ناسخ میں ہیں، اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ فعل کو مؤنث لائیں گے مؤنث فاعل کے ساتھ، جیسا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ تثنیہ یا جمع کی علامت سے اس کو خالی کر دیں جب فاعل تثنیہ یا جمع ہو، جیسے یشتغل العامل، یشتغل العاملان، یشتغل العاملون۔ تو اس میں عامل مفرد ہے تو یشتغل کو مفرد لایا گیا ہے، تب بھی عامل تثنیہ ہے، عاملانی ہے تب بھی مفرد لایا گیا ہے فعل کو، اور عاملون ہے تب بھی فعل کو مفرد لایا گیا ہے، کیونکہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ مفرد لایا جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ مذکر ہونے کی صورت میں مذکر اور مؤنث ہونے کی صورت میں مؤنث کا لحاظ تو کیا جائے گا، لیکن فعل کو ہمیشہ مفرد لایا جائے گا۔ ہاں، اگر ضمیر لوٹ رہی ہو، اگر فاعل کی ضمیر لوٹ رہی ہو، فاعل کا تذکرہ ما قبل میں ہو چکا ہو، اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہو، تو ضمیر کو لائیں گے فاعل کے اعتبار سے، یعنی اس وقت فعل لائیں گے فاعل کے اعتبار سے۔ لہذا اگر فعل جمع ہے، فاعل پیچھے جمع، ما قبل میں جمع ہے، تو فعل جمع لائیں گے۔ ما قبل میں فاعل کا تذکرہ ہو چکا ہے اور وہ فاعل تثنیہ ہے تو فعل تثنیہ لائیں گے۔ آپ حضرات کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔